یوم عاشورہ کی فضیلت اور خصوصیات کے حوالے سے حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر سال میں ایک دن کا روزہ فرض کیا اور وہ یوم عاشورہ کا روزہ ہے، اور اس سے مراد ماہ محرم کا 10واں دن ہے۔ لہذا تم بھی اس دن کا روزہ رکھو اور اپنے گھر والوں پر کھلا خرچ کرو۔ جو اس دن اپنے اہل و عیال پر مال میں فراخی و کشادگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر تمام سال رزق وافر فرما دے گا۔ بس تم اس دن کا روزہ رکھو کہ اسی دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما کر انہیں صفی اللہ کے مقام پر فائز فرمایا۔ اسی دن حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا۔ اسی دن حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علیہ السلام کو کشتی سے فرمایا کہ ان کی کشتی کو طوفان سے نکالا۔ اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، اور اسی دن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی۔ اور یہی عاشورہ کا دن تھا جب سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا ضعف جو ہے وہ دور ہوا، اور اسی دن یعنی یوم عاشورہ کے دن حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی تکلیف دور ہوئی، اور اسی عاشورہ کے دن حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، اور اسی دن دریا نے پھٹ کر بنی اسرائیل کو راستہ دیا، اور اسی دن حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی لغزش معاف ہوئی، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا فرمایا۔ یہی وہ دن ہے جس دن نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے سبب آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے تمام گناہ معاف کرنے کا مژدہ جاں فضا سنایا گیا۔ یہی وہ پہلا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا۔ اسی دن آسمان سے پہلی بار بارش برسی، اور زمین پر سب سے پہلی رحمت بھی اسی دن اتری، جس دن یوم عاشورہ کا روزہ رکھا گیا۔ اس نے سارا زمانہ روزہ رکھا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا روزہ ہے۔ جس نے شب عاشورہ کو شب بیداری کی، گویا اس نے ساتوں آسمان والوں کے برابر اللہ عز و جل کی عبادت کی۔ جس نے اس رات یعنی 10ویں محرم کی رات 4 رکعات اس طرح ادا کی کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 51 بار سورہ اخلاص پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ جس نے عاشورہ کے دن کسی کو پانی پلایا، اللہ عز و جل پیاس فرمائے بڑی پیاس کے دن یعنی بروز قیامت اسے ایسا جام پلائے گا کہ اس کے بعد کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ اور جس نے اس دن کچھ صدقہ کیا، گویا اس نے کسی سائل کو بھی کبھی خالی نہیں لوٹایا۔ اور جس نے عاشورہ کے دن غسل کیا تو مرض موت کے سوا کسی مرض میں مبتلا نہ ہوگا۔ جس نے اس دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس سے حسن سلوک کیا، گویا وہ تمام اولاد آدم کے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا۔ جس نے اس دن کسی مریض کی عیادت کی، گویا اس نے بنی آدم کے تمام مریضوں کی عیادت کی۔
اور اسی دن عرش، لوح اور قلم پیدا کیے گئے۔ اسی دن اللہ نے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اسی دن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یہ یوم عاشورہ کی خصوصیات ہیں جن کے بارے میں نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید المبلغین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فضیلت نشان ہے، ماہ رمضان کے بعد افضل روزے اللہ عز و جل کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اور حضرت سیدنا حمید بن عبد الرحمن علیہ رحمت الرحمن روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس سال انہوں نے حج کیا تھا برسر ممبر یہ فرماتے ہوئے سنا، اے اہل مدینہ تمہارے علماء کرام کہاں ہیں؟ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یہ عاشورہ کا دن ہے، اللہ نے تم پر اس کا روزہ فرض نہیں کیا جبکہ میں خود روزے سے ہوں، اب تم میں سے جس کا جی چاہے وہ روزہ رکھ لے اور جو نہ چاہے نہ رکھے۔ اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جس نے یوم عاشورہ تک محرم کے 10 روزے رکھے وہ فردوس اعلیٰ کا وارث ہوگا۔